امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا قیمت انسان کیا ہے؟ کائنات میں ہر چیز کی قیمت ہے کہ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ آپ کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آتی ہے اسے کہتے ہیں مٹیریل، کہ ہم مٹیریلسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں جسے عالم مادہ بولتے ہیں، اور مادے کی قیمت ہوتی ہے۔ مادہ چاہے لکڑی کی صورت میں ہو، چاہے کپڑے کی صورت میں ہو، چاہے لوہے کی صورت میں ہو، چاہے چاندی کی صورت میں ہو، چاہے گولڈ کی صورت میں ہو، اور یہی مادہ چاہے مرغی کی صورت میں ہو، چاہے بکری کی صورت میں ہو، چاہے بھینس کی صورت میں ہو، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تو کہا یہ سوچو جب ہر شے کی قیمت ہے تو تیری قیمت کیا ہے؟ بھائی گوشت میں بھی رکھوں، گوشت ایک حیوان بھی رکھے، اس کی قیمت ہے، تو میری قیمت کیا ہے؟ تو امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا انسان کی قیمت کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں فرمایا قیمت امرئ ہمتہ، انسان کی قیمت کا پتہ انسان کی ہمتوں سے چلتا ہے۔ جس کا ارادہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی قیمت بھی اتنی بلند ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جوان پوری زندگی کس ہمت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کون سا ارادہ لے کے زندگی جی رہا ہے؟ اگر کسی کی پوری زندگی اس میں گزر گئی کہ جناب وہ گاڑی مجھے مل جائے، تو امیر فرماتے ہیں جتنی گاڑی کی قیمت ہے اتنی اس بندے کی قیمت ہے۔ پوری زندگی اس میں لگا دی کہ فلاں پلاٹ مجھے مل جائے، فلاں مارکیٹ مجھے مل جائے، فلاں دکان مجھے مل جائے، فلاں وزارت مجھے مل جائے، فلاں ممبر مجھے مل جائے۔ تو جتنی قیمت ان چیزوں کی ہے اتنی ہی قیمت کس کی ہوگی؟ انسان کی ہوگی۔ قیمت طے کرنے والا تو ہے، اور قیمت طے کرنے کا پتہ تمہاری ہمتوں سے چلتا ہے کہ جتنی تمہاری ہمتیں بلند ہوں گی اتنی تمہاری قیمتیں بلند ہوں گی۔ اب ہمت کا لفظ آیا تو ہمت کو کھولنے کے لیے ایک مثال دوں کہ نبی نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت اس طرح بن جائے گی۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ہمتہم بطونہم، قبلتہم نساؤہم، دینہم دنانیرہم، کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین پیسہ بن جائے گا، آخری زمانے میں لوگوں کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ان دونوں کا، لیکن ہمت کی بات چلی۔ فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی ہمتیں ان کے پیٹ بن جائیں گے، شکم ہمت بن جائے گی۔ کس طرح ہمت بن جائے گی؟ اب کھانا کھانا اسلام میں حرام نہیں ہے، آدمی حلال کھانا کھائے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کہا نہیں ہمت پیٹ بن جائے گی۔ حالانکہ ہمت کوئی اور چیز ہونی چاہیے تھی۔ جب میں اتنی محنت دین کے لیے نہ کروں اور وہ ساری محنت پیٹ کے لیے کروں تو پھر اسلام بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمتہم بطونہم، یہ جتنی محنت شکم کے لیے کرے گا کہ ابھی رمضان میں افطاری ختم نہیں ہوئی کہ سحری کی تیاری شروع، کہ کہا کہ جناب کراچی کے ہائی وے پہ چلتے ہیں، 3-4 کلومیٹر دور ایک ہوٹل بنا ہے کہ مولانا مثلاً کڑھائی بڑی اچھی ہے، کہ مولانا حیدرآباد چلتے ہیں وہاں کی مچھلی بڑی لذیذ ہے۔ 4 دوستوں کے ساتھ ملا، 3 گھنٹے کا سفر کر کے گیا، کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے۔ کہا ہمتہم بطونہم، یہ کبھی شکم کے لیے اس کراچی کے حصے میں جائے گا، کبھی کراچی کے دوسرے حصے میں جائے گا، 2 گھنٹے بچوں کو لے کر جائے گا، کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے۔ پھر بھی کہہ رہا ہوں کھانا کھانا بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے جو 2 گھنٹہ سفر کر کے کھانے کے لیے ہمت کر رہا ہے، 2 منٹ ہمت کر کے یہ بندہ مصلی پہ نہیں آتا۔